نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا کیا ہے؟ چاروں طرف سے قبائل نے حملہ کیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ہم ان تمام قبائل سے لڑیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بھائی اسباب کی دنیا میں ایک قوم کا ایک وقت میں 10 قوموں سے مقابلہ ممکن نہیں ہے. آپ نے مشورہ لیا. مشورہ اس لیے کہ بھائی ممکن ہے کوئی ایسا مشورہ ہمارے سامنے. مشورہ کیوں لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں ایسے موقع پہ. اسی وجہ سے مشورہ لیا نا. اللہ نے وحی بھی نازل نہیں کی ہے. اللہ کیوں وحی نازل نہیں کر رہے ہیں؟ تاکہ قوم کو صرف وحی کے راستے پہ نہ ڈالا جائے کہ قوم ہر موقع پر خواب اور وحی کا انتظار کرے. ایسا ان کو نظام دے کے جاؤ کہ ان کو بتاؤ جب ایسی سچویشن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جتنے بھی ماہرین ان کو بٹھا کے ان سے ٹاک کرنی ہے, ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد غور و فکر کر کے کوئی رائے متعین کرنی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. آپ چاہتے اللہ سے دعا کرتے اللہ تو خود بتا دے کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا نہیں بتاؤں گا. مشورہ لیں. آپ نے قوم کو ایک راستہ دکھانا ہے. بھائی ایسی مشکلات نہیں, وہی ہمیشہ تھوڑی نازل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. صحابہ کرام کبھی اس قسم کی جنگ سے واقف ہی نہیں تھے کہ کبھی کسی قبیلے پر اتنے قبیلوں نے اچانک حملہ کر دیا. ان کی انفرادی لڑائی ہے, ایک قبیلہ فلاں سے لڑ رہا ہے, فلاں اس سے لڑ رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو حضرت سلمان فارسی جو عجمی تھے, پرشین تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے, فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے قومیں حملہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم خندقیں کھود دیتے ہیں چاروں طرف. خندقیں کھودنے سے یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے نا خندق کو کراس نہیں کر سکتا. پیدل تھوڑی آئیں گے, وہ پیدل آئیں گے تو پٹیں گے. پیدل کون آئے گا بھائی؟ عقل سے جو پیدل ہوگا وہ پیدل آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور گھوڑا اتنی لمبی چھلانگ مار نہیں سکتا. تو اتنے لمبی لمبی چوڑی چوڑی خندقیں کھودی جائیں کہ کہیں سے بھی دشمن کی انٹری کا راستہ ہی نہ ہو. کتنا مشکل کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھو آیت کریمہ کا ورد ہوگا بھائی, چلو بھائی سارے صحابہ بیٹھے ہو تسبیح لے کے آیت کریمہ پڑھو, بھوک لگاؤ, آلتو جلالتو آئی پلا کو ڈالتو پھو, ابو جہل پہ اور وہ جو اس وقت زندہ تھے ان پہ پھونکے مارو. یہ نہیں ہے. ہماری بربادی کتنی سخت محنت ہے. اللہ کی مدد جب آتی ہے جب آپ اسباب کی انتہا تک پہنچیں. اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. اللہ کتنا مشکل کام ہے, آپ اندازہ لگاؤ. مدینہ کے چاروں طرف سے گولائی میں خندق کھودنا اور اتنی چوڑی چوڑی خندقیں آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا ہمارے بس میں اللہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس پہ بھی کامیابی یقینی نہیں تھی کیونکہ ممکن تھا وہ کوئی پل بنا لیتے یا. اور اس میں ایک بڑا نقصان یہ تھا کہ معاشی سطح پہ آپ پوری دنیا سے کٹ گئے, کیونکہ جب وہ اندر نہیں آ سکتے تو آپ بھی تو مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. کتنا کہ بھائی وہ جب اندر نہیں آ سکتے تو مسلمان کتنے دن سروائیو کریں گے. تجارت جب تک نہیں ہوگی آپ کی دنیا سے, آپ کٹ گئے بالکل. ایران پر پابندی لگائی نا امریکہ نے, اس نے بہت سارے کھانچے کھول لیے, اب تک زندہ ہے. لیکن یہاں آپ کوئی کھانچا بھی نہیں کھول سکتے کیونکہ کھانچا کھولنے کے لیے کوئی راستہ تو چاہیے نا. کسی کو رشوت کھلا کے بھی آپ جب نکلتے ہیں تو نکلنے کے لیے تو کوئی راستہ ہو. تو کیسے نکلیں گے خندقوں سے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا, بھائی ہمارے بس میں فی الحال ان کو روک دینا ہے, اس کے علاوہ ہمارے بس میں نہیں, پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے. یہ پھر بعد میں اس پہ مشورہ ہوگا. ابھی تو روکو تو گئی, ان کو نہیں ہے تو یہ تو ہمیں کاٹ کے کھا جائیں گے. کس قدر محنت کی ہے وہ غزوہ خندق کا مشہور واقعہ, اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں, بھوک سے تڑپے ہیں. پھر معجزوں کا اظہار ہوا ہے. جب بھوک سے صحابہ بلک رہے ہیں, قحط کا سما ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ بھوک, آپ نے اپنا پیٹ دکھایا, میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں, تمہارے اگر 1 پتھر ہے. پھر ایک صحابی کے گھر میں تھوڑا سا کچھ کھانا تھا, انہوں نے کہا کم از کم نبی کو تو کھلا دوں, نبی کو تو کھلا دوں, آپ تو زندہ بچ جائیں. وہ صحابی گئے, اپنی زوجہ سے کہا, انہوں نے فرمایا لے آؤ. نبی کو لے کر آئے, نبی نے سب کو کہا آ جاؤ کھانا ہے. صحابی پریشان. پھر معجزے کا اظہار ہوا, اللہ کی مدد آئی ہے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ دیگچی سے ڈھکن نہ ہٹانا اور برتن میں نکالتے رہنا, نکالتے رہو نکالتے رہو نکالتے رہو, سب نے سیر ہو کے کھایا ہے. ہمارے بس میں جو انتہا تھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے, وہ اسباب اختیار کریں, اس کے بعد اللہ کی مدد ہوگی. ہماری بنیاد استخاروں سے شروع ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ہماری بنیاد جھاڑ پھونک سے, وظیفوں سے شروع ہوتی ہے. کرامت ہو جائے گی, یوں ہو جائے گا, اللہ سے ہو جائے گا, بس خود بخود ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے. پھر معجزہ.
اور معجزہ نہ بھی ہو, مر بھی گئے تو کامیاب ہے. بھائی اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا.